ابھی آپ سن رہے ہیں اپنا اسلامک کی شاندار پرستوتی۔ اس کے بانی، اس ادارے کے بانی و محتمم جناب حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب القاسمی دامت برکات ملالیہ حضرت کی خدمت میں 4 مصرے رکھتا ہوں۔ میں تمام حضرات کی دعائیں چاہتے ہوئے بالیقین فخر زمن ہے، بالیقین فخر زمن ہے، یہ نعمت اللہ قاسمی، بالیقین فخر زمن ہے، نعمت اللہ قاسمی، بالیقین فخر زمن ہے، نعمت اللہ قاسمی، بالیقین فخر زمن ہے، نعمت اللہ قاسمی، اور رونق یہاں یہ رونق بز میں سخن ہے، جی رونق بز میں سخن ہے، یہ نعمت اللہ قاسمی، رونق بز میں سخن ہے، میرے نعمت اللہ قاسمی۔ دوسرا شعر حضرت کے قدم میں رکھتا ہوں۔ مولا حضرت فرمائیں، خادم قرآن و سنت اور ماہر بھارتی، خادم قرآن و سنت، خادم قرآن و سنت اور ماہر بھارتی، خادم قرآن و سنت اور ماہر بھارتی، گلستانے یہ گلستانے گلستانے علم و فن ہے، گلستانے علم و فن ہے، نعمت اللہ قاسمی، گلستانے علم و فن ہے، نعمت اللہ قاسمی، خادم قرآن و سنت اور ماہر بھارتی، خادم قرآن و سنت، خادم قرآن و سنت اور ماہر بھارتی، گلستانے جی گلستانے علم و فن ہے، گلستانے علم و فن ہے، نعمت اللہ قاسمی۔ ماشاءاللہ دیکھیے حضرت کی طرف سے یہ ہدیہ نہیں بلکہ ہمارے لیے بہت بڑی دعائیں، حضرت دعائیں دے رہے ہیں۔ رونق بز میں سخن ہے، نعمت اللہ قاسمی، گلستانے علم و فن ہے۔ تو اب میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، اور حضرت بھی ابھی باہر سے سفر سے آئے ہوئے ہیں۔ میں حضرت سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی آپ سے حضرت بات کریں گے۔ حضرت سے پہلا سوال میں کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ دیکھیے یہ دفتر ہے، الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ وہ دفتر ہے جس دفتر میں خادم قرآن و سنت جناب حضرت مولانا الحاج غلام محمد وستانوی صاحب اس دفتر میں تشریف لا چکے، اور بہار کے جید عالم اور بزرگ ہستی جناب حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری، اور ان کے علاوہ امارت شریعہ کے بڑے بڑے اکابرین کی یہاں حاضری ہوئی ہے۔ حضرت آپ سے سوال ہے کہ موجودہ حالات میں یہ جو بیماری ہے اس کا علاج کیا ہے؟ ابھی موجودہ حالات کے جو پوزیشن ہے، جو بیماریاں چل رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے جو سوال کیا ہے موجودہ حالات میں کرونا وائرس
اور پوری دنیا جو پریشان حال ہے اس کا علاج یہ ہے کہ آج پوری دنیا جو تباہی کے دہانے پر ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سب سے پہلے لوگوں کو اعمال کی درستگی ضروری ہے۔ یہ ہمارے بدعمالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر یہ بیماری کو مسلط کیا ہے، تو آدمی اپنے اعمال کو درست کرے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آدمی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیں، اپنے گھر سے لے کر باہر کی زندگی تک، ظاہری اور باطنی ہر طرح۔ جی حضرت، آپ سے دوسرا سوال تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ مدارس کے جو اس وقت حالات ہیں اس پر آپ کی کیا رائے گرامی ہے؟ دیکھیے، شاعر اسلام ماہر بھارتی صاحب، مدارس کا نظام جو ہے یہ اللہ چلاتا ہے، بے شک، اور انشاءاللہ الرحمن مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے تھوڑا بھی حصہ ڈال دے گا تو مدارس کا نظام پہلے سے بھی بہتر چلے گا۔ انشاءاللہ مدارس کے ذمہ داروں کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور پہلے نمبر پہ رضا الہی، تقوی اور خشیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ عوام سے بھی لوگ جڑے رہیں اور اخوت بھائی چارگی کا ثبوت دیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مدارس کے ذمہ داروں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے دسترخوان کو وسیع رکھیں اور دعا بھی کرتے رہیں۔ الدعاء سلاح المؤمن، اس لیے کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور آدمی کو مسبب الاسباب پر یقین ہونے کے ساتھ ساتھ سبب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ الرحمن مدارس کا نظام پہلے سے بھی مضبوطی کے ساتھ اور بھی بہتر سے بہتر چلے گا۔ جی حضرت، بہت بہت شکریہ۔ لیکن چلتے چلتے ایک اور آپ سے جانکاری اور معلومات فراہم کرنی ہے کہ مسلمان موجودہ حالات میں ترقی کی راہ پر کیسے گامزن ہو سکتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کچھ فرمائیں۔ دیکھیے شاعر اسلام صاحب، مسلمان ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ تو جب تک مسلمانوں کے اندر یا کسی بھی انسان کے اندر یہ تین چیز نہیں آئے گی وہ ترقی کے راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کے اندر تعلیم ہو، شکشا ہو، ایجوکیشن ہو، دنیا کی تعلیم بھی ہو اور اسی طرح سے آخرت کی بھی تعلیم ہو، دنیا کی بھی تعلیم ہو، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اخروی تعلیم بھی ہو۔ سب سے پہلے تو علم دین ہو، دوسرے نمبر پہ حسب ضرورت دنیا کی تعلیم بھی ہو، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مسلمان ترقی جب کر سکتا ہے جب وہ تجارت کو اپنائے۔ دوسرے نمبر پہ تجارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کیا ہے۔ صحابہ کے حالات کو دیکھیے تو صحابہ نے بھی تجارت کیا ہے، اور تجارت کے اندر 10 گنا برکت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ سیاست ہے۔ جب تک یہ تینوں چیز، تعلیم اور تجارت اور سیاست، یہ جب تک مسلمان اس کو نہیں اپنائے گا کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ حضرت، آپ کا میں نے بہت وقت لیا اور کم وقت میں آپ نے 3 نصیحت آمیز گفتگو فرمائی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور حضرت میں کچھ آپ کے ادارے سے بھی منسلک باتیں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اپنے جو ادارے چلا رہے ہیں آپ، مدرسہ تحفظ القرآن
جی تحفیظ القرآن جامعہ محمودیہ، اس میں کتنے بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں؟ ابھی تو بند ہے مدرسہ. اس وقت تو ابھی تو کرونا وائرس کی وجہ سے جو موجودہ حکومت کا اعلان ہے اس کا پابند ہم لوگ ہیں، تو ابھی تو بند ہے. لیکن جب مدرسہ کھلا تھا اس وقت 635 بچے اس میں موجود تھے اور 295 طلبہ وہ ہمارے یہاں بورڈنگ میں ہیں اور 21 کا اسٹاف ہے. اور ماشاءاللہ سارا نظام بہت ہی مضبوطی کے ساتھ چلتا ہے. ہمارے یہاں جتنے بھی اساتذہ ہیں سبھی ماشاءاللہ سب کے اندر اخلاص بھی ہے اور سب کے اندر صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت بھی ہے ماشاءاللہ. اور حضرت عصری تعلیم کے تعلق سے؟ عصری تعلیم ہمارے یہاں انگریزی، ہندی، میتھمیٹکس وغیرہ، اسی طرح سائنس اور جغرافیہ اور اسی طرح سے اور بھی علوم عصریہ اس کی بھی تعلیم ہوتی ہے. ہمارے زبیدہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے میں جو ہے 250 بچیاں زیر تعلیم ہیں. ان بچیوں کے لیے سلائی کڑھائی کا بھی انتظام ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں طلبہ کے لیے کمپیوٹر کلاس بھی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو قوم کے بچے ہیں اور ہمارے یہاں جتنے بھی پڑھنے والے بچے ہیں وہ علوم دینیہ اور علوم عصریہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے وہ آراستہ اور پیراستہ ہو. اور جامعہ محمودیہ علوم عصریہ اور علوم دینیہ کے سنگم کا نام ہے. تو بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے ابھی حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ بانی و ناظم جامعہ اسلامیہ محمودیہ تحفیظ القرآن چھٹھی پلار ہنومان نگر ضلع سپول بہار انڈیا حضرت کی گفتگو سماعت کر رہے تھے. آپ کو حضرت کی گفتگو کیسی لگی کامنٹ میں بتائیں گے. آپ کے ادارے کا تعاون کرنا چاہیں تو کس طرح کریں گے؟ آپ کو ہمارے یہاں تعاون کی کئی شکلیں ہیں. جو بھی بھیجنا چاہیں تو جامعہ کا اکاؤنٹ ہے جامعہ محمودیہ تحفیظ القرآن کے نام سے. تو صاحب خیر جو ہے جو بھی رقم بھیجنا چاہیں تو جامعہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تمام ہی طلبہ اور اساتذہ صاحب خیر کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں اور کریں گے، اور یہی تعاون کی شکل ہے اور کریں تو بہتر ہے، اس لیے کہ عوام کے تعاون سے ہی مدرسہ چلتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے. شکریہ. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کے بیانات سے ہمارے ناظرین کرام متاثر ہوں گے اور آپ کے ادارے کا بھرپور خیال رکھا جائے گا.